आसमान नाज़रीन बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन वेलकम टू शुगलिस्तान। ये शुगलिस्तान है और शुगलिस्तान से चंद शुगली खबरें आपको सुनाऊंगा। आपको अंदाजा होगा कि क्या वाकईतन हम लोग 2025 में जी रहे हैं या हम लोग किसी अफ्रीका का कोई, मेरे ख्याल में कोई दूसरा तीसरा जंगल के अंदर कोई गार है, वहां पर हम जी रहे हैं। ये मजाक नहीं है। मैं चंद चीजें आपको दिखाऊंगा। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि जो बारिशें हुई हैं, अभी भी तूफान मौजूद है और ये बराए मेहरबानी घरों से बाहर ना निकले, आपकी जान चली जाएगी। जो सूरत बनी हुई है, तकरीबन 70 लोगों की जानें चली गई हैं। और हम इस खौफनाक डिजास्टर के लिए हमारे पास प्लानिंग क्या है, हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं। एआरवाई न्यूज का बाइकआउट कर दिया तहरीक इंसाफ ने। एआरवाई न्यूज ने आगे से आंखें दिखाई हैं, तड़ियां शड़ियां लगाई हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, पंजाब एक खानदान के पास है 35 से 40 सालों से। मरियम साहबा का नाम, आपका गाटा उतार दिया जाएगा, आपको मलिया मेड करके रख दिया जाएगा, माफिया मंगवाई जाएंगे, आपको छितर मारे जाएंगे अगर मरियम, यानी एक ही बात आप हाथ जोड़कर कह सकते हो, आ गई है सबदी माँ, आ गई है सबदी माँ, आ गई है, बस वो माँ आ गई है, बस ये आपने कहना और तारीफों के पुल बांधने और टिकटॉक के ऊपर आपने वीडियो जारी करनी। मरियम साहबा पर तनकीद आप सोचे ही ना, जुबान है इस मुल्क के अंदर, यकीन माने। हमने कल रावलपिंडी के अंदर एक पब्लिक सर्वे किया पेट्रोल के ऊपर। लोग डर रहे थे, खौफ में थे कि मरियम साहबा के बारे में उन्होंने बातचीत नहीं करनी, बल्कि लोग तो क्या, हमें खुद डर लगता है। यानी मुकदमात केसेस इधर का उधर, हो सकता है पुलिस वाला के मैं खिड़की के नीचे बैठा हुआ सुन रहा था, ये मरियम साहबा के खिलाफ बातचीत कर रहे थे, या कल को बंदा उठ जाए व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन्होंने मरियम साहबा की तौहीन कर दी है, तो ये खौफ इन्होंने फैलाया हुआ है। अब जो वेदर फोरकास्ट है ये एक्यूरेट है। आप आज से 10 सालों बाद, 5 सालों बाद की वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। और उसके बाद रियासतें कौमें अपने प्रोविंसेस के अंदर पॉलिसीज बनाती हैं कि यार इतनी बारिश होगी, हमारा सीवेज सिस्टम ये होना चाहिए, हमारा ड्रेनेज सिस्टम ये होना चाहिए, हमें पानी को सेव करना है, पानी को महफूज करना है, हमने लोगों को आगाह करना है, हमने ऐसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन नहीं होने देनी जो कि नाले हों, हमने घरों को साइड पर करना है, हमने आबादी को बचाना है, कैसे बचाएंगे, ये प्लानिंग होती है। लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर आ गई है सबदी माँ, आ गई है, घर अपना पता नहीं क्या कर गई है, वो मैंने सुना नहीं था पूरा, क्योंकि उस लड़की की जो आवाज थी वो यहां से जाती थी और यहां से सुराख करके निकलती थी, बड़ी मुश्किल था उसे सुनना भी। बहरहाल उसने कोशिश अच्छी की थी, लेकिन सुनना भी औखा था। तो ये यानी सबदी माँ आ गई है। लेकिन पंजाब के अंदर सूरत हाल ये हुई है नाज़रीन कि जब सैलाब आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, तो हमारे पास एक सायरन नहीं है कि हम सायरन बजाएं। आप यकीन माने, एक पुलिस वाला खड़ा है, उसने अपने गले में छनकना डाला हुआ है, इस तरह से छनकना लटक रहा है और ऐसे ऐसे करके छनकने को बजा रहा है, वो की आवाजें आ रही है और छनकना सायरन के तौर पर बजा। यानी हंगामी हालात में, हंगामी सूरत हाल है, बंदे मर सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं, खड्डे में कोई गिर सकता है, वो छनकना ऐसे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप ये सिर्फ चंद खबरें मैं आपके सामने और ये वीडियोस आपको रखना चाह रहा हूं, आप अंदाजा लगाएं कि किधर होता है, ये कौन सी दुनिया में ये पुलिस वाला है। ये देखें, ये छनकना बजा रहा है और ऊ करके चल रहा है। अंदाजा लगाएं, ये पंजाब में किया जा रहा है। पंजाब जो कि आज से चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्वात में जो लोग दरिया के अंदर रुड़ गए थे, बह गए थे, उनके ऊपर ठट्ठे लगा रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, इनकी बेहिसी का अंदाजा लगाएं। या पाकिस्तान के अंदर जो बेशर्मी है कि टीवी के ऊपर बैठकर उन जानों के ऊपर ठट्ठे लगाए जा रहे थे, आज ये इनकी प्रैक्टिकल सूरत हाल है कि आपको, आपकी तरफ डिजास्टर आ जाए, तबाही आ जाए, तो आपने छनकना बजाना है। यानी हर पुल के ऊपर पुलिस वाला खड़ा और छनकना किया जा रहा है। ये दोबारा से देखें, ये देखें, वो पता नहीं बचाया जा रहा है। That's sad, that's very sad, very sad। आपके पास अलार्म्स नहीं है और फिर आपको, अच्छा, कोई आपकी तरजीहात ही नहीं है, आपने कोई दरख्त नहीं लगाए, आपने कोई अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। बल्कि मैं सिद्दीक जान साहब के वीलॉग सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को बताया गया, एक बैनुल अक़वामी कंपनी ने बताया कि अंडरग्राउंड आपको कमाल किस्म का ड्रेनेज सिस्टम बनाकर देते, पानी रुकेगा ही नहीं और पानी सेव होगा और फिर दोबारा से रिसाइकल होगा, आपके इस्तेमाल में आ जाएगा। तो मियां साहब ने कहा सिद्दीक जान साहब के मुताबिक कि तुम पागल हो, मैं अरबों रुपए जमीन के नीचे लगा दो। यानी हम तो पुल, सरिया, सीमेंट, ऊपर से पुल, नीचे से पुल जाएगा, सड़क ऐसे खड़ी, सड़क ऐसे उतरी हुई सड़क, हम तो सड़कें बनाएंगे क्योंकि लोगों को सड़कें नजर आती हैं और सड़कें खाएं लोग। तो अब जो प्रॉपर्टीज और जो अरबों रुपए का, यकीन जाने अरबों रुपए का जो नुकसान हो गया, और ये छनकना बाकायदा से ये बज रहा और छनकना बजा। अच्छा, कुछ चंद और बड़ी इसी से जुड़ी हुई नथी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें मैं ये आपके सामने रख देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, उनके लिए टॉस की गई, सिक्का उछाला गया। जियो न्यूज ये खबर रिपोर्ट कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए एएनपी ने टॉस जीत लिया। वाह वाह, यानी 25 करोड़ आबादी वाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए आपने टॉस जीतनी है और टॉस करके, वो टॉस में मेरे ख्याल में ऐसे ऐसे हिलाकर, अच्छा कौन सा हाथ खोलें, तो ये वाला हाथ खोलें तो टॉस जीत के। और सो ये, अच्छा फिर एक और खबर देखें, इंटरेस्टिंग है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के एजाज में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एशाइया जंगी तराने बज गए। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो कि लाहौर से जिन्हें लाया गया, वो जब पहुंचे एशाइया में,
جنگی ترانے وہاں پر بجائے جا رہے ہیں. جنگی ترانوں کون سا؟ اے مرد مجاہد جاگ ذرا. جنگی ترانے چیف جسٹس. یعنی وہاں پر تو انصاف کے اوپر کوئی قرآنی آیت چلنی چاہیے تھی, انصاف کے بارے میں بات چیت ہونی چاہیے تھی, لیکن وہاں پر جنگی ترانے باقاعدہ. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, وہ سنیں. پنجاب اسمبلی کی ایم پی اے رخسانہ کوثر کی داڑھی کے ڈیزائن بنانے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد. قانون سازی کے لیے داڑھی مبارکہ کے ڈیزائن کروانے والے حجام ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی. یعنی پنجاب اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کرے, داڑھی جو بنائے جا رہے ہیں یا ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں, ان حجاموں کو, ان باربرز کو, ان نائیوں کو بلا کر چھتر مارے جائیں. یہ قرارداد پیش ہو رہی ہے. پنجاب کے اندر خواتین کی کم عمری میں شادیاں کی جا رہی ہیں, خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, لوگ لوٹے جا رہے ہیں, برباد ہو گئے, تباہی نکل گئی ہے. لیکن ان کی ترجیح, آپ صرف دیکھیں یہ خبریں کیا ہیں, یہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں. دوسری طرف ناظرین, بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے, افسوس کی بات, پنجاب میں شدید بارشوں کے باعث کم از کم 63 افراد ہلاک ہو چکے. بی بی سی کے مطابق, یہ بڑے محتاط اندازے کے مطابق, اور یہ کب کی خبر ہے, یہ 7:20 کی خبر ہے, تو ابھی 3 گھنٹے گزر چکے ہیں. تو میرے خیال میں مزید اس میں اپڈیٹ ہوا ہوگا, لیکن 63 لوگوں کی زندگیاں چلی گئی ہیں. پنجاب ہو, کے پی کے ہو, بلوچستان ہو, ہم ہیں, یہ میں اور آپ مر رہے ہیں, یہ کوئی اور نہیں مر رہا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلے کی کچھ لوگ نظر ہو گئے تھے, تو یہاں پر پریس کانفرنسز کی گئی, ٹھٹھے اور ڈرامے باقاعدہ سے کیے گئے تھے. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا کنٹرول ہے. اور پھر پنجاب میں یعنی اربوں روپے کی پراپرٹیز نقصان ہو گئی ہیں, نالوں کے اوپر کنسٹرکشن ہے, غیر قانونی کنسٹرکشن ہے, گندی کنسٹرکشنز ہے, کوئی یعنی سسٹم ہی موجود نہیں ہے. آپ جدید دنیا سے اتنے دور ہیں جتنا یہ چھنکنا بجا کر اعلام بجا رہے ہیں. یعنی آج کل نا دنیا میں میسیجز آ جاتے ہیں, آپ کہیں پر بھی ہوتے ہیں دنیا میں, آپ کو آپ کے موبائل فون میں میسیج آ جاتا ہے کہ بھائی سڑک بند ہے, سیلاب آنے والا ہے, موسم خراب ہے, لہذا گھروں کے اندر رہیں, اور آپ نے باہر نہیں نکلا. یہاں پر وہ بوپو لے کر وہ چھنکنا گلے میں جا کر, تو چھنکنے کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے, اور یہ ساری صورتحال ہے, یہ چھنکنے کے اوپر چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ناظرین, تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا ہے, اور ایک دن کا انہوں نے اے آر وائی نیوز کا بائیکاٹ کیا ہے. ماضی میں مریم نواز صاحبہ نے بھی اے آر وائی نیوز کا بائیکاٹ کیا تھا, لیکن اے آر وائی نیوز نے ایک خبر چلائی ہے. اچھا, اے آر وائی نیوز, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اے آر وائی نیوز سے کاشف عباسی صاحب کو سائڈ لائن کیا گیا. اگر نہیں بولا تو اے آر وائی نیوز نہیں بولا, نہیں آنکھیں دکھائی تو اے آر وائی نیوز نے آنکھیں نہیں دکھائی. ان کا جو پرائم اینکر, پاکستان کا پرائم جرنلسٹ کاشف عباسی, بالکل مکھی کی طرح اٹھا کر سائڈ لائن کر دیا گیا. اسی طرح سے اے آر وائی نیوز سے محترم ارشد شریف صاحب کو باقاعدہ سے سائڈ لائن کیا گیا تھا. ارشد شریف کو ولنریبل کر دیا گیا تھا, نہیں بولا تو اے آر وائی نہیں بولا. بلکہ ارشد صاحب کی جب خبر آئی تو سب سے پہلے اے آر وائی نے جو خبر دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جناب مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے ارشد صاحب کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہو گیا ہے. حالانکہ اے آر وائی والے جانتے تھے کہ ارشد صاحب کے اوپر کس طرح کے کیسز ہوئے ہیں, اور ارشد صاحب کس طریقے سے پاکستان سے باہر گئے ہیں, یا انہیں باہر جانے پر مجبور کیا گیا, اور جو ساری صورتحال بنی ہیں. تو رجیم چینج کے بعد اے آر وائی نیوز کا جو اپنا رول ہے بڑا کنٹروورشل ہے, بہت سارا کوشچنیبل ہے, اور اے آر وائی نیوز ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے تک ریزسٹ کرتا رہا, لیکن اس کے بعد بالکل لمبا لیٹ گیا. اب انہوں نے جناب یہ ان کے ذرائع سے انہوں نے خبر چلائی ہے, اور ان کے انویسٹیگیٹو سیل کے جو ہیڈ ہیں نعیم صاحب, انہوں نے بنیادی طور پر خبر دی ہے, جس پر تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے. اور تحریک انصاف نے, جن میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, انہوں نے کہا ایک دن کا ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. بڑی سخت قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی, بہت زیادہ غصے میں تھے. انہوں نے کہا اس بائیک آؤٹ کو آگے لے کر جانا ہے, آگے لے کر نہیں جانا, یہ ہم دیکھیں گے. اچھا دیکھیں, ایک چیز پر تو اے آر وائی ٹھیک کہہ رہا ہے, خبر گمن صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کی. انہوں نے کہا جناب بائیک آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ تجویز جاری کر دیتے, کوئی خبر غلط ہے تو آپ کو اس کے خلاف بیان دے دیتے, اسٹیٹمنٹ دے دیتے, بات ختم ہو جاتی. لیکن آپ جو بائیک آؤٹ کر رہے ہیں اور اتنا غصے میں آ کر بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے ہوا ہے. اچھا, جو خبر تھی نعیم, جو اے آر وائی کے انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ کے نعیم اشرف بٹ صاحب کی, وہ خبر یہ تھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر صاحب عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملے. خان نے 6 نام فائنل کیے کہ ان 6 لوگوں کو ہم نے کے پی کے سے سینٹر بنانا ہے. باہر آئے, انہوں نے سی ایم کے پی کے کو میسج کیا اور کہا کہ جناب خان نے یہ 6 نام دے دیے ہیں. سی ایم کے پی کے نے کہا کہ نہیں, ابھی فی الحال تم یہ اناؤنسمنٹ نہ کرنا, اس چیز کو تم پینڈنگ رکھو. بعد میں وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی شامل تھی, اور اس کے اندر ایک ملاقات ہوئی, میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ میں علیمہ خان صاحبہ اور گنڈا پور صاحب نے زور دیا کہ 1 یا 2 نام ہیں انہیں چینج کرنا. اچھا, یہ معاملہ مشال یوسفزئی صاحبہ کے حوالے سے, مشال صاحبہ کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ ماضی میں بڑی سخت اسٹیٹمنٹیں میڈیا میں آ کر دے چکی ہیں, اور خاصی ایک انبن آپ کو نظر آتی ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ انہیں پسند نہیں کرتی, پتہ نہیں کیا ہے, لیکن بڑی سخت قسم کی اسٹیٹمنٹیں, اور بڑی ایسی اسٹیٹمنٹ علیمہ خان صاحبہ مشال صاحبہ کے بارے میں دے رہی تھی جو کہ قابل قبول نہیں تھی کسی کے لیے بھی. اور مشال یوسفزئی ایک لمبے ٹائم تک بشرا بی بی کی ترجمان بھی رہی ہیں. پھر ان کے بارے میں یہ بھی رپورٹ ہوتا رہا کہ عمران خان کو ایگزیکٹ جو باہر کی خبر دیتا ہے مشال یوسفزئی دے رہی ہیں. پھر انہیں ایک ایک کر کے سب چیزوں سے سائڈ لائن کیا گیا, بالکل ہی سائڈ لائن, بالکل کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے, اور بالکل ہی اب انہیں منظر سے ہی ہٹا دیا گیا. خان سے ملاقات نہیں ہو رہی, ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو بہرحال نعیم اشرف بٹ صاحب کی یہ خبر تھی
یہ مشال یوسفزئی اور ایک اور نام تھا جسے علیمہ خان صاحبہ گنڈاپور صاحب چینج کروانا چاہ رہے تھے، اور جو دوسرے وکیل موجود تھے انہوں نے تصدیق کی تھی کہ خان نے یہ 6 نام دیے ہوئے ہیں. پھر جناب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور بعد میں بیرسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں خان کو کل منہ کیسے دکھاؤں گا اگر ان 6 ناموں کے اندر کوئی رد بدل ہوتا ہے. دیکھیں خان کو منہ کیسے دکھاؤں گا، کیا بیرسٹر صاحب کسی اور کی طرف سے نہیں کھیل رہا، یہ تو بیرسٹر صاحب کی صرف جو ایکٹ ہے یا پرسنالٹی ہے بہت سارے حوالوں سے وہ کوسچنیبل ہے اور ان کے اوپر بہت سارے ڈاٹس موجود ہیں. لیکن جو موقف تحریک انصاف کا ہے وہ بہت سارے حوالوں سے ٹھیک ہے کہ آپ علیمہ خان صاحبہ سے پوچھ لیتے، آپ پارٹی پوزیشن لے لیتے. شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ لیتے. یعنی آپ ایک ایک بندے کو گیسٹ بلانے کے لیے اپنی ناک رگڑتے ہیں، اپنا ماتھا وہاں پر آ کر رگڑتے ہیں، اور تب آپ کو یاد نہیں آتا. لیکن اب جب آپ نے ذرائع سے خبر چلا کر ایک ماحول پیدا کرنا تھا، تو ود ان پی ٹی آئی ایک ماحول پیدا کرنا تھا، تو آپ نے اس پروپیگنڈے کو ہوا دی. تو بات درست ہے، چونکہ یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی انٹرنل جو لڑائیاں ہیں، جو انہوں نے خود موقع پرووائڈ کیا ہوا ہے، جو یہ خود دیگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اس دیگ میں سے نکلے اور یہ سب کھائیں. اور بدقسمتی سے یعنی یہ کنفیوژن تحریک انصاف خود بھی کریٹ کر رہی ہے. یہ بالکل ایک نائیو پولیٹیشینز کی طرح بہیو کر رہے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پریشر کو یا ان حالات کو اپنی ٹیکل کیسے کرنا. جب عمران خان کے اوپر سخت ترین ماحول بنا دیا گیا ہے، جب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا نظام 1% بھی بیک اپ کرنے کو تیار نہیں بلکہ اور زیادہ ایڈوانس کیے جا رہا ہے چیزوں کو، جب ان کے پارلیمنٹیرینز کو نااہل کیا جا رہا ہے، جمشید دستی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، جب بالکل ظلم و تباہی انہوں نے کی ہوئی ہے، اس دوران بھی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، بلکہ خان کو یہ کہنا پڑا کہ برائے مہربانی آپس میں نہ لڑے، اس کے باوجود یہ لڑا ہے. بہرحال تحریک انصاف کا یہ موقف کہ ARY کو پارٹی پوزیشن لینی چاہیے تھی، اور اگر وہ ذرائع سے خبر دے رہے تھے جو کہ ذرائع صحافت کا ایک اہم ترین حصہ ہیں، تو اس کے ساتھ پارٹی پوزیشن بھی دیتے کہ ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں لیکن پارٹی تردید کر رہی ہے، پارٹی ڈینائی کر رہی ہے. شیخ وقاص اکرم سے ہماری سے یہ بات چیت ہوئی ہے، وہ ڈینائی کر رہے ہیں. ARY نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا ڈرامہ ہے کہ جناب کبھی ایک پارٹی بائیک آؤٹ کر دیتی ہے، کبھی دوسری پارٹی بائیک آؤٹ کر دیتی ہے. تو یہ ARY نیوز کے ساتھ ہوا ہے، لہٰذا باقی بھی تمام تر نیوز چینلز کو بیٹھ کر یہ لائے عمل بنانا چاہیے کہ جب ایک پارٹی ایک چینل کا بائیک آؤٹ کرے تو سب چینلز خود بخود اس کا بائیک آؤٹ کریں. اچھا یہ پالیسی نے پہلے ذہن میں نہیں آئی کہ اس ملک کے اندر صحافی بے روزگار ہو گئے، صحافی مارے گئے، ایک پرومیننٹ ARY نیوز کا جرنلسٹ شہید ہو گیا، ان کے منہ سے چوں تک نہیں نکلی، ان کے اندر جرت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی. ارشد شریف صاحب کے اوپر انہوں نے ڈاکومنٹری نہیں چلائی. یعنی ان کی بزدلی کی انتہا، بزدلی تھی یا پتہ نہیں کیا تھا، بٹ آج تک یعنی کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب آپ ARY کو دیکھیں اور ارشد صاحب موجود نہیں ہے وہاں پر، کاشف عباسی صاحب موجود نہیں ہے وہاں پر. تو وہاں پر ان کی جرت یا ان کے منہ سے چوں تک نہیں نکلی، ان کی آواز نہیں نکلی، انہوں نے منہ کے اندر دہی جمائے رکھا. لیکن آج جب ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا موقف لینا چاہیے تھا، تو یہ تڑیاں لگا رہے ہو رہے، کبھی کوئی آنکھیں دکھا رہا ہے، کبھی کوئی ٹویٹ کر رہا ہے کہ جناب سب چینل بائیک آؤٹ کریں، سب چینل. تو میڈیا پاکستان کا یہ ایک B یا C ٹیم کے طور پر ناظرین کھیلتا ہے. اور اس وقت جب سیلاب آیا ہوا ہے، جب پیٹرول میں نے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں، جب بجلی کے بلز کی یہ پوزیشن ہے، تو انسٹیڈ کہ اپنے جرنلسٹوں کو، رپورٹرز کو فیلڈ میں بھیجیں، یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف نے کیا کہا تھا اور علیمہ نے کیا کہا تھا اور علیمہ نے کیا نہیں کہا تھا. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.